ایک روز بہلول کا رخ ہارون کے محل کی جانب تھا۔ اس نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، دوش پر گدڑی تھی اور ہاتھ میں عصا۔ دربان کو معلوم تھا کہ وہ ہارون کا رشتہ دار ہے اور اسے ہارون نے طلب کیا ہوگا، اسی لیے اس نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں چٹکھاتا بڑی بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا دیوان خاص میں جا پہنچا۔ دیکھا کہ نہ کوئی نگہبان ہے نہ پہرے دار، وزیروں امیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں، شاید ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا تھا۔ وہ قیمتی قالین کو رونتا ہوا بادشاہ کی مسند تک جا پہنچا اور مزے سے اس پر براجمان ہو گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دربار کے پہرے دار دوڑتے ہوئے آئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ ہارون اسی طرف آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ بادشاہ کی زرعی مسند پر بہلول پھٹے حالوں بیٹھا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بدحواسی میں آگے بڑھے۔ ایک نے بہلول کا بازو پکڑ کر کھینچا، دوسرے نے کوڑا بہلول کی پشت پر رسید کیا۔ او دیوانے، تیری یہ جرت کہ تو بادشاہ کی مسند پر بیٹھے، اتر نیچے۔ ہائے افسوس، بہلول نے تڑپ کر نعرہ مارا۔ وہ دہائی دینے لگا، منہ بند کرو، شور مت مچاؤ، اترو، بادشاہ کی مسند پر سے اترو۔ پہرے دار نے اس کی پشت پر مسلسل کوڑے برساتے ہوئے درشتی سے کہا۔ دوسرے نے زور لگایا اور بہلول کو مسند پر سے کھینچ کر فرش پر گرا دیا۔ بہلول سر پیٹنے لگا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، اف اف، وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ پہرے داروں کی جان پہ بنی تھی، لیکن وہ کسی طرح خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آمد کی اطلاع نقیبوں نے دی اور چند لمحوں بعد وہ دیوان خاص میں داخل ہوا۔ اس نے بہلول کو اس طرح روتے چلاتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہلول کو فرش پر سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہیں اٹھا اور اسی طرح روتے ہوئے افسوس افسوس اور ہائے ہائے پکارتا رہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے ڈانٹ کر پوچھا۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑی، پہرے داروں نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ یہ تھوڑی سی سختی تھی؟ ارے ظالمو، تم نے تو کوڑوں سے میری پشت ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ افسوس افسوس اور ہائے ہائے، بہلول دوبارہ فریاد کرنے لگا۔ ہارون نے نگاہ عتاب ان پر ڈالی۔ تم لوگ دیکھتے نہیں یہ دیوانہ ہے؟ پہرے دار آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ہارون نے بہلول کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے فرش سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں، تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، بہلول نے تعصب سے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں، تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھ رہا ہے۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں؟ ہارون لمحے بھر کو کانپ گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ بہلول مسکرایا۔ تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تو نے عقل دی اسے کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی ہے، لیکن اس سے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں تو میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو، ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ بہلول نے سر اٹھایا اور بولا،
हारून, अगर तू किसी जंगल बियाबा में रास्ता भटक जाए, तेरा प्यास से दम निकल रहा हो और तुझे कहीं पानी न मिले तो तू एक घूंट पानी के इवज़ क्या कुछ देने को तैयार हो जाएगा। अजीब दीवाने हो तुम, भला इस वक्त इसका क्या जिक्र? हारून ने नागवारी से कहा। बहलोल हंसा, मेरी बात का जवाब तो दो। जाहिर है इस वक्त मेरे पास जो भी मालूम मता है वो सब दे दूंगा, हारून ने बेपरवाही से जवाब दिया। अगर पानी का मालिक इस कीमत पर राज़ी ना हो, फिर बहलोल ने पूछा, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, हारून ने फराख दिली से कहा। अच्छा, बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कहा, अगर ये एक घूंट पानी पी कर तेरी जान तो बच जाए, लेकिन तुझे पेशाब रुक जाने की बीमारी लाहिक हो जाए और किसी तरह दूर ना हो, तेरी जान पर बन जाए और तुझे पता चले कि कोई शख्स तेरी इस बीमारी का इलाज कर सकता है, तो तू उसे क्या देगा? मैं इस शख्स को अपनी बाकी आधी सल्तनत भी दे दूंगा। जान है तो जहान है, हारून बोला। तो हारून, ऐसी बादशाही पर गुरूर कैसा, जिसकी कीमत पानी के 2 घूंट और पेशाब के चंद कतरे हों। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त अहबाब में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।